آج 24 شعبان اتوار والے دن یا ربنا یا ربی کا ایسا وظیفہ کہ شاید آپ نے اپنی پوری لائف میں اپنی زندگی میں ایسا معجزاتی وظیفہ نہ کیا ہو دوستو، کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں، بڑی سے بڑی مرادیں فوراً پوری ہو جاتی ہیں۔ آج اگر دوستو ساری دنیا نے، سارے زمانے نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے تو ہمت بالکل نہ ہاریے گا، حوصلہ نہ ہاریے گا۔ آج ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ آج اگر مشکل وقت ہے، مالی پریشانی ہے، تو ایک بار آج اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کے اپنی مشکلوں کو آسان کر لینا، اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر لینا۔ اگر پوری زندگی دوستو، بھائی بہنوں، وظائف تسبیحات پڑھے ہیں لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا ہو، تو ایک بار غربت اور غریبی کا آخری حل سمجھ کے اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ یہ عمل ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے میں نے کئی بار شعبان کی 24 تاریخ کو اس عمل کو پڑھنے کے لیے خود بھی اس عمل کو پڑھا ہے، اور کئی لوگوں کو یہ عمل دیا ہے، اور لوگوں نے یہ عمل پڑھنے کے لیے اس دن کا انتظار بھی کیا ہے۔ یہ عمل واقعی میں سچا عمل ہے۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کے حالات کو بدلتا ہے۔ یہ پڑھنے والوں کی زندگیوں میں سکون اور خوشیاں لاتا ہے، جس کو یقین نہیں آتا۔ ساتھیوں، دوستو، بھائی بہنوں، اسی وقت اس عمل کو پڑھ لے، انشاءاللہ کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مراد جو سالہ سال سے پوری نہ ہوتی ہو، کوئی ایسی پریشانی، بیماری، تکلیف، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ نے صرف اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر مانگ کر دیکھ لیجئے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ رب کریم آپ کو جو آپ مانگیں گے وہ بھی عطا کر دیں گے، جو نہ مانگ سکے رب کریم وہ بھی آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لے جن پر قرضہ ہے۔ کئی ایسی میری بہنیں ہیں، کئی ایسے میرے بھائی ہیں جو کہتے ہیں پوری زندگی گزر گئی، پوری زندگی لگ گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، بال سفید ہو گئے لیکن حالات نہ بدل سکے۔ تو اب عمل سمجھانے لگا ہوں۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر 24 شعبان اتوار کے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، اتواریں تو بہت سی آئیں گی، لیکن شعبان کے مہینے کی یہ لاڈلی اتوار اور غوث پاک کا بتایا ہوا عمل پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر جاتا ہے۔ خزانوں کے منہ پھر کھل جاتے ہیں دوستو، بھائی بہنوں۔ پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر دنیا کی کوئی پریشانی مجال ہے، کوئی دکھ تکلیف بیماری تمہیں چھو کر چلی جائے، مجال ہے ساتھیوں، بھائی بہنوں، کوئی ظالم ظلم کر کے چلا جائے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ اپنے پڑھنے والوں کی حالات کو فوری طور پر بدل دیتا ہے۔ بس اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کر کے پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ کمالات اتنے ہی ہوں گے، فائدے اتنے ہی ہوں گے۔ بے اولاد بھی پڑھ لیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا پڑھ لیں، رشتوں کا طلبگار پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، منٹوں میں انشاءاللہ۔ کوئی ایسی حاجت ہو، لاکھوں کا قرضہ ہو، عمل، بندش، جادو تک کے اثرات ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر میں یقین کریں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں۔ غربت اور غریبی کا آخری حل سمجھ کے اس عمل کو آج لازمی پڑھنا۔ آج گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے دوستو، بھائیو بہنوں، آج آپ کے پاس پورا دن موجود ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، ہو سکتا ہے میری ویڈیو آپ کے پاس دیر سے پہنچے، فجر نکل گئی ہو تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ یہ عمل ساتھیوں، بھائی بہنوں، پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ لیکن آج دوستو، بھائی بہنوں، 24 شعبان کی اس لاڈلی اتوار کے دن یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے دوست؟
آج 24 شعبان اتوار والے دن ساتھیوں بھائی بہنوں پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو اگر مصلی پر بیٹھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، نہیں تو ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ دوستوں، آج میں کہتا ہوں جس کی جو پریشانی ہو، جو مصیبت ہو، جو بھی حاجات ہو، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل، یہ خاص تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج آپ نے یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا دوستو۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا لطیفو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد ساتھیوں بھائی بہنوں، اور یا لطیفو کے پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی، بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں وہ سب باہر نکل آتی ہیں۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہے، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہے، یا لطیفو پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج 24 شعبان اتوار کے اس مجرب ترین عمل میں پہلے نمبر پر یا لطیفو کو صرف 21 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، دیکھیں آپ نے ان وظائف کو بھلے پہلے بھی پڑھا ہو، لیکن آج ایک الگ تعداد ہے، الگ ترتیب ہے اور الگ دن کی نسبت سے آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ کے لیے الگ ہی عمل ہے، بالکل نیو نیا وظیفہ، 100% نیا وظیفہ جو آج سے پہلے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو، ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے آپ نے گھر کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ہوٹلوں کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس دکان، جس دیوار، ساتھیوں بھائی بہنوں، جس گھر میں لگ جاتی ہے، وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے اور نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کو دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں۔ جو کوئی اس آیت مبارک کو زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو جگ راضی۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔
70 بار کا مطلب یہ ہے کہ نہ ایک بار بھی کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو۔ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ نے کسی سے نہ بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 70 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 70 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو صرف 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 70 کی 70 حاجات، 70 کے 70 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوستو، دوسرے نمبر پر 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے دوستو، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے اور قرآن پاک کی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ اس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو دوستو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج یہ وظیفہ ہر گھر میں لازمی پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں دوستو، بھائی بہنوں، تو آپ نے فوری طور پر عمل کا چوتھا وظیفہ دیکھے۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا دوستو وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ آج 24 شعبان اتوار کے دن عمل پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بڑا آرام سکون سے اس عمل کو پڑھ لیں گے۔ اور یقین کیجئے دوستو، اگر آپ نے 1 منٹ نکال کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیا تو پوری زندگی کے وظائف، تسبیحات، پوری زندگی کے اعمال، فائدے ساتھیوں، بھائی بہنوں، تمام تسبیحات ایک طرف، اور آج کا 24 شعبان اتوار کے دن کا یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کیجیے گا۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جیسے میری ویڈیو ملے آپ نے فوراً یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، ہر مصیبت دور ہوگی، دولت کی ایسی بارش ہوگی، غیب سے دولت والے ہاتھ اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم نے چاہا تو رزق اور دولت تمہارے گھر میں پھینک پھینک کر چلے جائیں گے۔ اب آپ نے عمل کا چوتھا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے دوستو بزرگوں، بھائی بہن، اب آپ نے عمل کا چوتھا پاورفل وظیفہ، یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے فوری طور پر اللہ غیبی مدد کر دیتا ہے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں، غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں سے پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر ساتھیوں، بھائی بہنوں، جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا تھا یا لطیفو کا، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح تیسرے نمبر پر ان وظائف کی آپ نے تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، اور پھر آپ نے فوری طور پر عمل کا چوتھا وظیفہ آپ نے فوری طور پر دوستو، بھائی بہنوں، یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے ساتھیوں، بھائی بہنوں، یا رحمانو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو میرا رب اس کے دل میں بھی رحم عطا فرما دے گا، نرمی عطا فرما دے گا۔ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات بنوانا چاہتے ہیں، اگر کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا رحمانو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو یا اللہ ایک بار ہو گیا،
یا رحمانو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آج کے 24 شعبان اتوار کے دن اس عمل میں آپ نے یا رحمانو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے دوستو۔ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بھی باتیں نکلیں گی، آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، وہ یا رحمانو یا اللہ پڑھتے ہوئے فوری طور پر پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ وظیفہ ارجنٹ کام کرتا ہے، یہ اتنا تیز ہدف ہے کہ اگر آج آپ ابھی مانگ رہے ہو اور فرشتے ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر یا رحمانو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر 5واں وظیفہ، 5ویں نمبر والا وظیفہ دوستو بھائی بہنوں آپ نے جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، جسے صرف 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج 24 شعبان دوستو بھائی بہنوں اتوار کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں جب ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ مل رہا ہے، مانگنے والے کو 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے زیادہ نوازا جاتا ہے۔ دوستو مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ تو آج ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا ہوگا؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ ہے، اور ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوگا دوستو۔ اور ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ آج 24 شعبان اتوار کے دن صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے گا، آنکھوں میں آنسو لیے تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے جو بھی مانگے گا ساتھیوں بھائی بہنوں فوری طور پر مل جائے گا۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف دوستو بھائی بہنوں بتائی ہوئی ترتیب سے 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران دل میں جو آتا ہے مانگتے چلے جائیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لینا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ موقع سال میں صرف 1 بار ملتا ہے۔ آج رب خود دینے کو تیار ہے۔ یہ نہ ہو کہ ساتھیوں بھائی بہنوں کل مشکل وقت میں آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ آج جب رزق تقسیم کیا جا رہا ہے تو آپ نے فوری طور پر سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ اور آج کے اس عمل میں دوستو بھائی بہنوں آپ نے سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے؟ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آخری وظیفہ یا ربنا یا ربی کا جو آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ یہ سمجھ لیں اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ آج کے اس عمل کا سب سے بڑا خاص اور مجرد ترین وظیفہ ہے، جس کو پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جسے آج کے دن بذائی ہوئی ترتیب میں اس عمل میں جیسے ہی شامل کریں گے تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو اور مزید لوگ اپنے حالات کو بدل سکیں، اپنے بچوں کے روشن نصیب کر سکیں، اپنی حاجات کو پورا کر سکیں، اپنی مشکلات پریشانیوں کو دور سکیں۔ تو ساتھیوں بھائیو بہنوں، آپ نے بالکل اینڈ میں، بالکل آخر میں جیسے ہی آپ نے سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لی تو اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ یا ربنا یا ربی کا اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اگر ہو سکے تو رب کریم سے مانگتے ہوئے یا ربنا یا ربی 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں آج کے اس مجرب ترین عمل کا آخری معجزاتی وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ربنا یا ربی کو آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب یہ 11 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے دوستو آج آپ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے،
اور اپنے تمام دکھیارے پریشان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی نیو وظائف کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ کو اللہ پاک کا کون سا نام پسند ہے کامنٹس میں لازمی لکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، اللہ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہم سب کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ پاک ساتھیوں بھائی بہنوں ہم پر خاص اپنی رحمت نازل فرمائے۔ دوستو بھائی بہنوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔